السلام علیکم ویورز، میں ہوں قاضی محمد حارث۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک دوست کی کال آئی اور وہ بہت پریشانی میں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری سوال کرنا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بالکل کیجئے سوال۔ انہوں نے کہا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اے آئی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، بہت آگے جا چکی ہے، ہر سوال کا جواب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس ہے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی پر کچھ بھی لکھ کر سرچ کریں، وہ آپ کو آنسر دے رہی ہے، چاہے میتھس کے کویسچنز ہوں، چاہے سائنس کے دوسری سائنسز کے کویسچنز ہوں، چاہے سوشل سائنسز کے کویسچنز ہوں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن نے جو چیلنج دے رکھا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا، تو کیا آج ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، ڈیپ سیک یا اس طرح کے اور بہت سارے ٹولز قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر دکھا دیں اور قرآن کا چیلنج غلط ثابت ہو جائے؟ وہ بہت پریشان تھے اس سوال کو لے کر اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کو جو جواب دیا وہ تو ظاہر ہے میں انشاءاللہ ویڈیو میں بتا ہی دوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جواب تک جانے سے پہلے ہم ان آیات کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں جس میں قرآن نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ ان آیات کا سیاق و سباق بھی دیکھیں گے، بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے اور ان سے جڑے ایک واقعے کو بھی دیکھیں گے جو امیہ بن خلف کا ہے۔ اور پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈاکٹر گیری ملر کا وہ واقعہ بھی سنا دوں جس میں ریسنٹلی انہوں نے قرآن کو غلط ثابت کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی تھی، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں کوشش کروں گا وہ جواب دینے کی جو میں نے اپنے اس دوست کو دیا کہ کیا قرآن کی کاپی آج اے آئی بنا سکتا ہے یا نہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں قرآن کی ان آیات کی طرف جس میں قرآن نے چیلنج کیا ہے اپنے نہ ماننے والوں کو کہ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن کو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا تھا، تو پھر اس جیسا کلام خود بھی لا کر بنا کر دکھا دیں، سمجھ آ جائے گا کہ رسول اللہ معاذ اللہ اپنی طرف سے بنا چکے ہیں۔ لیکن ظاہر ایسا نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام اپنے پاس سے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی کیوں بنایا تھا۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے فارمل ایجوکیشن نہ لی ہو، جس نے لوگوں سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ اور بڑی کلیئر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنانے کی وجہ یہی تھی تاکہ لوگ ان پر یہ الزام نہ لگائیں کہ جو کلام آپ لے کر آئے ہیں وہ کلام آپ نے معاذ اللہ تورات، زبور یا انجیل سے کاپی کیا ہے یا دوسری مقدس کتابوں سے کاپی کیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فارمل ایجوکیشن کے تھرو تعلیم نہیں دی تھی، بلکہ ڈائریکٹلی اپنا علم ٹرانسفر کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو ظاہر ہے کہ کاپی کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن مشرکین مکہ پھر بھی باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ نے معاذ اللہ یا تو یہ کتاب کاپی کی ہے یا آپ اپنے پاس سے بنا رہے ہیں۔ جب قرآن نے ان کی یہ باتیں سنی تو قرآن نے سب سے پہلے ایک چیلنج دیا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے پاس سے بنائی ہے تو تمام جن و انس جمع ہو جائیں اور اس جیسی کتاب بنا کر لے آئیں۔ نہیں لا سکتے، چاہے جتنے بھی اسسٹنٹ لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیلنج دیا تو ظاہر ہے مشرکین مکہ کو جب یہ چیلنج ملا تو وہ بڑے پریشان ہوئے دیکھ کے کہ یہ چیلنج کیسا چیلنج ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس جیسا کلام بنا تو سکتے نہیں تھے۔ تو آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیلنج کو اور ہلکا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتا تھا کہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو ہلکا کر کے کہا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اس کی صرف 10 صورتوں جیسا کلام بنا کے لا کر دکھا دو۔ مشرکین مکہ وہ بھی نہیں بنا سکے، کہاں سے بنا سکتے تھے؟ قرآن نے تھرڈ ٹائم یہ چیلنج اور ہلکا کر دیا اور آسان کر دیا۔ قرآن نے کہا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ 10 صورتیں بھی چھوڑو، قرآن کی ایک صورت جیسی بھی بنا کر لے آؤ اور ملا لو، جس کو چاہے ملا سکتے ہو، جس کی استطاعت تمہارے اندر موجود ہے اس کو ملا لو اپنے ساتھ، اس کو اسسٹنٹ بنا لو، اس کی مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ قرآن معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، تو تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، تم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہاری زبان پہ تو فصاحت اور بلاغت کے دریا بہتے ہیں، تم بنا کر دکھا دو ایک ایسا کلام۔
نہیں بنا سکتے 10 صورتیں بنا کے دکھا دو. 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو ایک صورت ہی کم از کم بنا کر دکھا دو. جب چیلنج یہاں تک پہنچا نا ایک صورت تک، تو امیہ بن خلف جو کہ بہت بڑا فصیح بلیغ شاعر بھی تھا اور بڑا عربی دان تھا، اس کو جب یہ بات پتہ چلی، اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کا، یہ ثابت کرنے کا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ نبی کریم نے خود بنایا ہے. اس نے قریش کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ بھائی بہت آسان چیلنج ملا ہے، ایک صورت ہی تو بنانی ہے، میں بنا کے دکھاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کی طرف سے فیور چاہیے، اور وہ فیور یہ ہے کہ میں 2 مہینے گھر میں بیٹھوں گا، اس جیسی صورت بنانے کی کوشش کروں گا، تو اس کے لیے مجھے 2 مہینے کا راشن پانی چاہیے تاکہ گھر میں کم از کم فائنینشیل ایشوز کی طرف سے میں بے فکر ہو جاؤں. قریش نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس 2 مہینے کے راشن سے ہم معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں تو یہ سودا برا نہیں ہے. قریش کو یہ پیشکش بڑی پرکشش لگی. قریش نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 2 مہینے کا کھانا ڈلوا دیتے ہیں، لیکن 2 مہینے بعد آپ اس جیسی ایک صورت کم از کم لازمی بنا کر دکھا دو. امیہ بن خلف نے کہا ڈن ہے، وہ میں کر دوں گا. امیہ بن خلف کے گھر میں راشن ڈلوا دیا گیا. امیہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا. 2 مہینے تک امیہ اپنے گھر میں بند رہا، اور پھر 2 مہینے بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے تمام قریش کو کہا کہ سب آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، میں نے قرآن جیسی صورت بنا لی ہے. قریش بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ اس جیسا کلام سنیں، اور امیہ کی طرف سے یہ چیلنج پورا کرنے کا دعویٰ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد عرب میں عام کر دیا جائے. قریش جمع ہو گئے، امیہ سامنے بیٹھ گیا. امیہ سے کہا گیا کہ اب آپ وہ صورت سنائیں جو آپ نے قرآن جیسی بنائی ہے. تو امیہ نے یہ صورت سنانی شروع کی. امیہ نے کہا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر ولہو خرطوم طویل. اب میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ سناؤں تو آپ ہنسیں گے. اس نے کہا کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی، اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے اور دم اس کی چھوٹی ہوتی ہے. تو یہ سن کر سب قریش ہنسنے لگے کہ یہ کیا کاپی بنائی ہے، کیسی صورت بنا کر لائے ہو جو قرآن کو چیلنج کرنے چلے ہو. اور انہوں نے خود ہی اس صورت کو جو امیہ نے اپنے پاس سے بنائی تھی ریجیکٹ کر دیا. اس صورت میں بھی امیہ بن خلف نے سورہ فیل اور سورہ قاریہ کو ملا جلا کر کچھ ایسی کوئی چیز بنانے کی کوشش کی جس کو خود قریش نے ریجیکٹ کر دیا. اور ایک بات بھی میں کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو صورت بنائی گئی، ملغوبہ سا بنایا گیا، مختلف علماء اور مختلف تاریخ دان اس بارے میں مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امیہ نے بنائی تھی. بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ دراصل مسیلمہ کذاب نے بنائی تھی اور اپنے فالوورز کو یہ صورت سنایا کرتا تھا جو سن کے بڑے جھوم جایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ قریش بہت زبردست قسم کے فصیح بلیغ عربی دان لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کوئی فارمل ایجوکیشن کسی سے نہیں لی تھی. اللہ تعالیٰ نے بار بار چیلنج کیا کہ تم اس جیسا کلام بنا کر لا کر دکھا دو، لیکن پھر بھی قریش فیل ہو گئے. اور اس فیل ہونے کی کیا وجوہات تھیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ بتاؤں جس میں ایک صاحب تھے جرمنی کے، ان کا نام تھا ڈاکٹر گیری ملر. بڑے قابل تھے اور کرسچینٹی سے ان کا تعلق تھا، اسلام کے بڑے خلاف تھے، اور شروع سے ہی انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا تھا کہ اسلام کے خلاف ریسرچز کرنی ہے. یہ ہر اس ریسرچ میں اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتے تھے جو یا تو اسلام کے خلاف ہوتی تھی یا قرآن یا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی تھی. 1984 میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھائی میں اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں معاذ اللہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں اپنی پوری پی ایچ ڈی کی تحقیق، پوری طاقت اس پر لگا دوں گا کہ معاذ اللہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکوں. بہت جلد انہوں نے تمام تر ریسرچرز کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی، کیونکہ ٹاپک ایسا تھا. 1400 سال گزر گئے تھے، آج تک کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکا تھا، قرآن کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک شخص اس کو ثابت کر سکے؟ تو یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ حیرانگی کی بات تھی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے بہت تیزی سے یہ توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی. 2-2.5 سال گزر گئے. 2-2.5 سال بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھائی میں نے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر لی ہے، اب سارے ڈاکٹرز میرے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، میں اپنا تھیسس ڈیفینس کروں گا، میں بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی اور میں نے کس طرح اس میں غلطیاں نکالی ہیں. جرمنی میں سارے پی ایچ ڈیز ان کے سامنے آ کے بیٹھے، وہ کانفرنس ہال میں کھڑے ہوئے، اسٹیج پہ گئے. سب لوگوں کو بہت بے چینی سے انتظار تھا کہ ڈاکٹر گیری ملر کس طرح قرآن کو جھوٹا ثابت کریں گے. وہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مائک سنبھالا، اور مائک سنبھالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تھیسس پہ تو بعد میں جائیں گے، میں اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں.
اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ اتنی زبردست قسم کی اناؤنسمنٹ تھی کہ سب لوگ سن کے حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2.5 سال قرآن کے اوپر لگائے، اس کو پڑھا اور کوشش کی کہ کسی طرح قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکوں، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ اور قرآن کی 3 آیتوں نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں قرآن کو سچا مان لوں، اور آج میں یہ اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کہ میں قرآن کو سچا مان چکا ہوں، یہ مان چکا ہوں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اور آج میں مسلمان ہونے کا اقرار اور اعلان کر رہا ہوں۔ اور انہی 3 آیتوں میں سے ایک آیت جو ابھی میں نے بتائی وہ یہ بھی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کل فاتو بصورت مثلی ودعوا من استطعتم من دون اللہ، کہ ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ڈاکٹر گیری ملر کہتا ہے کہ یہ چیلنج میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ آج تک اس جیسی کوئی صورت کیوں بنائی نہیں جا سکی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو میرے دوست نے کیا کہ کیا اے آئی آج اس دور میں جب اس کے پاس سارا ڈیٹا اویلیبل ہے، کیا قرآن جیسی کوئی کتاب یا صورت بنا کے لا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن صرف اس وجہ سے ایک انوکھی کتاب ہے کہ اس میں عربک بڑی زبردست قسم کی یوز ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح تو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے پھر غالب کی شاعری بھی معاذ اللہ الہامی ہو جائے گی، وہ بھی خدا نہ خواستہ وہی کنسیڈر کی جائے گی، کیونکہ غالب کی شاعری جیسی بھی کوئی شاعری نہیں کر سکتا، اقبال کی شاعری جیسی بھی کوئی شاعری نہیں کر سکتا، کوئی شخص شیکسپیئر جیسا لٹریچر نہیں کریٹ کر سکتا۔ تو کیا شیکسپیئر یہ چیلنج کر سکتا تھا کہ لے آؤ میرے جیسا لٹریچر؟ کیا غالب یہ کہہ سکتا تھا کہ میں الہامی شاعری کرتا ہوں، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو لے آؤ میری جیسی شاعری، میرے جیسے اشعار کہہ کے دکھاؤ؟ تو کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہو سکتا تھا؟ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن صرف اس وجہ سے معجز، یعنی قرآن صرف اس وجہ سے معجزہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک اچھی عربک رکھتا ہے اور ایک بہت اچھا لٹریچر ہے، بلکہ قرآن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو ایسی کتاب بناتے ہیں کہ جس کتاب کی کاپی نہیں کی جا سکتی۔ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ قرآن میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ لٹریچر میں بہت ہائی کوالٹی پر ہے، بلکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایرر بھی نہیں ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی بھی رائٹر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی کتاب لکھی ہو اور اس نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ کتاب قیامت تک پڑھی جائے گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایرر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بہت زبردست قسم کا چیلنج ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف کوششیں کی ایررز نکالنے کی، میں لٹرلی دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں جن کو عربک آتی نہیں ہے اور وہ الٹی سیدھے ایررز نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک آ سکے گا۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پریڈکشنز کرتا ہے۔ قرآن نے بہت ملٹیپل پریڈکشنز کیں جو بعد میں جا کے درست ثابت ہوئیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنی لٹریچر میں، اپنے ٹیکسٹ میں پریڈکشنز کرے اور ان پریڈکشنز کے بارے میں 100% کنفرم اور کہے کہ یہ پریڈکشن سچ ثابت ہوں گے۔ ایگزامپل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت نہیں کی تھی تو فارس اور رومن امپائر کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، جس میں رومن امپائر کو شکست ہو گئی تھی اور پرشین امپائر جیت گئی تھی۔ تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ آڑ دلائی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ رومن امپائر کرسچنز ہیں اور کرسچنز بھی ظاہر خدا پر یقین رکھتے ہیں، اور اس وقت تک تو کسی حد تک ان میں وننس آف گاڈ، توحید کا بھی کانسیپٹ تھا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آڑ دلایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے بھائی ہار گئے، ہمارے بھائی یعنی آتش پرست وہ جیت گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ذرا رنجیدگی بھی ہوتی تھی۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ فی الحال تو رومنز جو ہے مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن 10 سال کے اندر اندر رومنز غالب آ جائیں گے۔ قرآن نے پریڈکشن کی تھی، اور اس وقت جو حالات تھے، جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی، اس میں بظاہر یہ پریڈکشن پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، لیکن ایسا ہی ہوا کہ ادھر ہم نے بیٹل آف بدر جیتی، اور ساتھ ہی پھر دوبارہ رومن امپائر اور پرشین امپائر میں جنگ ہوئی، اس دفعہ رومن امپائر جیتی، اور یہ بالکل 10 سال کے اندر اندر ہی قصہ ہوا۔ اس طرح کی ملٹیپل آپ کو اگزامپلس مل جائیں گی جس میں قرآن نے پریڈکشنز کی ہیں، اور قرآن کی پریڈکشنز بعد میں، جیسے ایک اور اگزامپل ہم لیں کہ قرآن نے جو ہے وہ فرعون کے بارے میں کہا کہ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو نشانی بنا کے چھوڑا بعد والوں میں۔ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے جبکہ فرعون کی ممی اس وقت تک ڈسکور نہیں ہوئی تھی۔ قرآن نے آپ کو بڑی کلیئرلی بتا دیا تھا اس وقت بھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ قرآن کی یہ بات بھی درست ثابت ہوئی۔ اس طرح کی آپ کو سینکڑوں ہزاروں اگزامپلس قرآن سے مل جائیں گی
جو عام کتاب میں نہیں ہو سکتی. یہ پریڈکشنز ظاہر ہے ایک ایسی سورس سے آئی ہیں جس کو فیوچر کا علم ہے، جو عالم الغیب ہے، اور ظاہر ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے. تیسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے پرسنلی فیل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن آپ کسی بھی زمانے میں پڑھیں، آج سے 600 سال پہلے پڑھتے، آج پڑھیں، یا آج سے 600 سال کے بعد پڑھیں، قرآن کا ٹیکسٹ آپ کے لیے ڈفرنٹ میننگز کھولے گا. قرآن کا ٹیکسٹ آپ کے لیے ایک نئی دنیا کھولے گا. قرآن کا ٹیکسٹ آپ کے لیے ایک الگ ہی انڈرسٹینڈنگ لے کر آئے گا. اور یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے جیسے آہستہ آہستہ نالج کے دروازے کھلتے جائیں گے، ہماری ڈسکوریز بڑھتی جائیں گی، ہماری ایکسپلوریشن بڑھتی جائے گی، تو ہمیں اور زیادہ قرآن سمجھ میں آئے گا. 600 سال پہلے بھی قرآن لوگوں کو حیران کیا کرتا تھا، آج بھی قرآن لوگوں کو حیران کرتا ہے، اور 600 سال بعد بھی قرآن لوگوں کو حیران کرے گا. بہت بڑی بات ہے کہ ایک کتاب جس کو 1400 سال ہو چکے ہوں نازل ہوئے، وہ آج تک ارریلیونٹ نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ارریلیونٹ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. قیامت میں ارریلیونٹ ہو جائے گی. ظاہر ہے قیامت میں تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا ہی لیں گے. جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر تو قرآن چلا ہی جائے گا. قرآن اتنی زبردست کتاب ہے، اور کوئی بھی کتاب دنیا کی ایسی جو کسی انسان نے لکھی ہو، یا فار ایگزامپل کسی اے آئی ٹول سے بھی آپ نے بنائی ہو، تو وہ کبھی بھی ایسے میننگز، ایسا ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہیں لا سکتا جو ہمیشہ فیوچر سے ریلیونٹ رہے. تو ملٹیپل ایگزامپلز ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اے آئی ٹول آج بھی قرآن جیسا ٹیکسٹ نہیں بنا سکتا، اور اس کا بڑا ہی کلیئر سا ریزن ہے، اور وہ ریزنز جو مجھے لگتے ہیں وہ کم از کم 3 ہیں. سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ قرآن کا لٹریچر بہت ہائی کوالٹی ہے. قرآن کو اگر آپ پڑھیں، اگر آپ عربی دان ہیں تو آپ قرآن کو پڑھیں گے، آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے، مزہ آ جائے گا آپ کو. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں پریڈکشنز ہیں، اور وہ پریڈکشنز لازمی طور پر آپ اور میں یا اے آئی ٹول بھی ایون نہیں کر سکتا. میں پریڈکشنز کی بات کر رہا ہوں، میں ایسٹیمیشن کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ مختلف ڈیٹا انالیسز یوز کر کے کوئی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کوئی چیز، وہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پریڈکشنز ڈفرینٹ چیز ہوتی ہیں. اور قرآن کی پریڈکشن 110% بالکل ایکوریٹ ہوئی. یہ قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. پھر تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن آج تک ارریلیونٹ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا. قرآن آج بھی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے قرآن آپ سے بات کر رہا ہے. قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور قرآن لگتا ہے کہ آج ہی نازل ہوا ہے، آج ہی کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور آج ہی کے سرکمسٹانسز، آج ہی کی نالج کی بیس پر جو ہے نا وہ قرآن آپ کو ریلیٹ کرتا ہے. یہی بہت زبردست ایگزامپل ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن بہت ساری چیزوں کو لے کے ڈسکس کرتا ہے. قرآن آسمان کی تخلیق پہ بات کرتا ہے، ستاروں کی تخلیق پہ بات کرتا ہے. قرآن آسمان میں درجات پہ بات کرتا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے تو شاید لوگوں کو اتنی آسانی سے سمجھ میں نہ آتی جو آج آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے. پھر لاسٹ چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے. کوئی بھی ایسی کتاب جس کو آپ بار بار پڑھیں وہ آپ کو اکتا دے گی، آپ کو اس سے اکتاہٹ ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کہ یہ آپ کا سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہے، یہ نفسیاتی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افیکشن ہے. لیکن قرآن میں واقعی لازمی طور پر یہ چیز بڑی زبردست ہے کہ قرآن کو آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں، قرآن بار بار آپ کے اوپر اثر کرتا ہے، ہر دفعہ نئے معنی کھولتا ہے، نئی چیزیں کھولتا ہے. اس کے لیے میں ایک زبردست قسم کا آپ کو واقعی بتا دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کو قرآن سنایا کرتے تھے نا، تو قریش بڑے متاثر ہو جایا کرتے تھے. آپ اگر مختلف نام لیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو وہ بھی قرآن کو چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، اور اخنس بن شریک وہ بھی قرآن کو چھپ چھپ کے سنا کرتا تھا، ایون ابو جہل بھی قرآن کو چھپ چھپ کے سنا کرتا تھا. تو ایک سردار آیا قریش کا، اس نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہے قرآن میں؟ تو قریش نے کہا کہ قرآن کو تو آپ فی الحال رہنے دیں، آپ نبی کریم صلی اللہ محمد کے پاس جائیں. وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام لیا کرتے تھے. آپ ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ وہ یہ قرآن لوگوں کو سنانا چھوڑ دیں، ان کو جو چاہیے ہم دیں گے. وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، وہ قرآن سنانا چھوڑ دیں. اس نے بولا ٹھیک ہے میں جا کے بات کرتا ہوں. قریش نے بولا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جو کچھ بھی سنائیں وہ آپ کو سننا نہیں ہے. وہ جو بھی سنائیں گے وہ آپ کے دل پہ اثر کرتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے، لوگوں کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، وہ نہیں سننا آپ کو. پھر انہوں نے اس میں کان میں ڈالنے کے لیے روئی ٹائپ کی کوئی چیز دی تاکہ وہ اس کو نہ سنیں، اور اس سردار کے کان میں وہ روئیاں ڈال دی گئیں. اس نے بولا یار ایسا کیا ہے،
میں نے اتنے بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے, میں نے اتنے بڑے بڑے زبردست لوگوں کو, فصیح بلیغ لوگوں کو سنا ہے, محمد ایسا کیا سنا رہے ہیں کہ تم میرے کانوں میں جو ہے وہ روئی ڈال رہے ہو کہ میں نہ سن سکوں؟ لوگوں نے بولا نہیں, یہ روئی ڈال کے جائیں. اس نے بولا چلو ٹھیک ہے, اس نے روئی ڈال لی. وہ اٹھا, اس نے بولا محمد سے بات کرتے آتا ہوں. وہ تھوڑا سا آگے گیا, اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد سے بات کرنا, اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور قریش کو, اور اس نے وہ روئی نکال کے کانوں سے پھینک دی. اس نے بولا مطلب ایسا بھی کیا سنا رہے ہوں گے کہ تم میرے کانوں میں روئی ڈال رہے ہو, میں تو نہیں اس کو روئی کو ایکسیپٹ کروں گا. وہ گیا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس, ان کے سامنے جا کے بیٹھا, ان کے سامنے سارا مدعا رکھا کہ اے محمد آپ یہ سارا کلام سنانا لوگوں کو بند کر دیجئے, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا بند کر دیجئے, اس کے بدلے آپ کو جو چاہیے ہم دیں گے, سرداری بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی بات سن کے کہا کہ تمہاری بات کمپلیٹ ہو گئی؟ اس نے بولا ہاں کمپلیٹ ہو گئی. تو آپ نے پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی. تھوڑا سا قرآن آپ نے پڑھنا شروع کیا, غالباً حامیم السجدہ تھی یا کوئی دوسری صورت تھی, آپ نے تھوڑا سا قرآن جب پڑھنا شروع کیا تو اس نے, قریش کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ محمد بس اب مزید نہیں سنانا مجھے. اور وہاں سے اٹھا واپس آیا قریش کے پاس. قریش نے اس کو دور سے دیکھا, قریش نے کہا گیا یہ بھی گیا, اور ایسا ہی ہوا, اس نے بھی اسلام ایکسیپٹ کر لیا. یہ قرآن کی ایسی, جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کا ایسا معجزہ ہے کہ جو عام کتابوں میں اویلیبل نہیں ہے, عام کتابوں میں نہیں پایا جا سکتا. تو سمجھ لیجئے کہ اے آئی جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے وہ قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتی. قرآن ایسا واشگاف چیلنج کر رہا ہے, قرآن میں پریڈکشنز ہیں, قرآن کا اسٹائل, قرآن کا لٹریچر, قرآن کبھی ریلیونٹ نہیں ہوا. قرآن آپ کے دلوں پر جس طرح اثر کر رہا ہے, چاہے وہ سائیکالوجیکل افیکٹ ہو, لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن نان مسلمس پر بھی, ایون نیوٹرل لوگوں پر بھی اثر کرتا ہے. تو میں نے اپنے دوست کو یہی تسلی دی, میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا, اور جو کاپی بھی بنانے کی کوشش کریں گے وہ کاپی ایسی ہی ہوگی جیسی مسلمہ نے بنائی تھی, جیسی امیہ نے بنائی تھی, یا دوسرے لوگوں نے بنانے کی کوشش کی, وہ پٹ جائیں گی اور وہ کسی طرح بھی بالکل کامیاب نہیں ہوں گی. میں نے سوچا کہ یہ واقعہ پورا آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور اس سوال کا جواب جو عام لوگوں کے دماغ میں آتا ہے وہ بھی شیئر کروں. امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی ملٹیپل آسپیکٹس ہو سکتے ہیں. میں چھوٹی سی ویڈیو میں تو ساری چیزیں کور نہیں کر سکتا, لیکن کوشش کروں گا اس پر مزید بھی کچھ ڈسکشن کروں, کچھ ایلیمنٹس لے کر آؤں, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کو لے کے بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.